الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں پر گزشتہ ہفتے درس رک گیا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ وہ سنا کے ہم اپنا موضوع دارالعلوم دیوبند شروع کریں گے۔ بات چل رہی تھی دارالعلوم دیوبند پر، لیکن دارالعلوم دیوبند پر بات کرنے سے پہلے ہماری گفتگو چلی دارالعلوم دیوبند کے پس منظر میں، اور پھر اس کے ضمن میں کئی باتیں آئیں۔ سن 1857، اس سے پہلے، اور پھر اس وقت خاص کر سن 1857 کے بعد ہندوستان کے حالات، اور اس کے ضمن میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی تھی۔ تو اسی دوران بات ہماری چل پڑی تھی امام راضی رحمت اللہ علیہ کے ایک مناظرے کی، جہاں پر گزشتہ ہفتے ہمارا درس رک گیا تھا۔ وہی سناؤں گا، اور پھر وہ سنا کر ہم دارالعلوم دیوبند پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کلام پاک کی سورت آل عمران، سورت آل عمران میں ایک آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک مناظرہ لکھا ہے اپنا، وہی سنانا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک مناظرہ ہوا، اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ اپنا لکھا ہوا ہے اس تفسیر میں، حضرت کی اپنی تفسیر میں، اور میں جس کتاب سے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ اصل کتاب تو ہے اظہار الحق مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک۔ بائبل سے قرآن تک کی دوسری جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ اور ایک پادری کے درمیان ایک مناظرہ پیش آیا تھا۔ چونکہ اس کا لکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے حضرت لکھتے ہیں کہ میں ان کو نقل کرتا ہوں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر میں سورت آل عمران کی آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم کے تحت فرمایا ہے کہ اتفاق سے جب میں خوارزم میں تھا تو مجھ کو اطلاع ملی کہ ایک عیسائی آیا ہوا ہے جو اپنے مذہب کا تحقیقی علم رکھنے کا مدعی ہے۔ مدعی کون ہوتا ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے۔
میں کوشش کروں گا کہ بعض الفاظ کا ترجمہ ہی سنا دوں تاکہ وقت بچ جائے، جوں کہ توں عبارت پڑھوں گا یا پوری عبارت پڑھوں گا تو وقت لگے گا۔ حضرت لکھتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا، ہم نے گفتگو شروع کی۔ ٹھیک ہے، پورا سنیے آپ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ہم نے گفتگو شروع کی، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے خلاف عادت امور ہوئے، خلاف عادت امور معجزات، اور ہم تک یہ روایات کے ذریعے پہنچے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خلاف عادت کام ہوئے، معجزات ظاہر ہوئے، وہ بھی ہم کو روایات کے ذریعے پہنچے۔ لہذا اگر ہم تواتر کا انکار کریں یا اس کو تسلیم تو کریں لیکن یہ نہ مانیں کہ معجزہ نبی کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، تو اس صورت میں تمام انبیاء کی نبوت باطل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم تواتر کی صحت بھی تسلیم کریں کہ تواتر واقعہ ایک چیز ہے، ایک مقام رکھتا ہے، اور یہ بھی مان لیں کہ معجزہ صدق نبوت کی دلیل ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہیں تو پھر یقینی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف واجب ہوگا، کیونکہ دلیل کی یکسانیت کی صورت میں مدلول کی یکسانیت ضروری ہوتی ہے۔ یہ آگے آ جائے گا کہ مدلول کس کو کہتے ہیں۔ اتنی عبارت کو آپ دھیان سے سنیں کہ جیسے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں، اب دیکھیے جس طرح تواتر کے ساتھ معجزات ثابت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اسی طرح تواتر سے معجزے ثابت ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دلیل تو یکساں ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں تو اقرار کریں پر یہاں انکار کر جائیں؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آپ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بالکل آپ اسی اس بات کو اسی جو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ ایک مناظرہ سنایا تھا مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک پادری صاحب کا، کہ حضرت نے مناظرے کے دوران اس پادری صاحب سے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ہم ایک اتفاقی پیمانہ بنا لیں اور اس پر پھر آگے بات کریں تو ہمیں بات سمجھنی بھی آسان ہوگی، دوسرے کو سمجھانی بھی آسان ہوگی، لیکن اگر ہم ایک اتفاقی بات نہ مانیں، اتفاق والی بات پر ہم نہ آئیں تو نہ ہم بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مطلب مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہر بات میں جب ایک بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتی کہ وہ پوری طرح اختلافی ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب دو انسانوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے تو کچھ اتفاقی پہلو ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے وہ قائل ہیں یا نہیں؟ اور آپ اور ہم بھی، تو یہ بات اتفاقی ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی نا؟ اچھا، اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہم قائل ہیں یا نہیں؟ پر وہ تو یہاں اختلاف ہوا نا۔ تو حضرت امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہم اتفاقی پہلو سے بات کو پہلے ہٹا کر اختلافی پر ہی شور کرتے رہیں تو نہ ہم بات سمجھ سکتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، تو پہلے اتفاقی پہلو پر بات کر کر پھر آگے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کو یہودی بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو ایسا کر لیں کہ آپ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک دلیل پیش کریں کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیا دلیل ہے۔ پیمانہ آپ بنائیں، پیمانہ آپ بنائیں کہ بھئی آپ کے پاس وہ کون سا معیار ہے، وہ کون سی دلیل ہے، ایک معیار ایک پیمانہ آپ بنائیں، اور اس کے بعد
اس کے بعد جو دلیل آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر پیش کریں گے انشاءاللہ اس دلیل سے بڑھ کر ہم دلیل محمد رسول اللہ کی نبوت پر پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پادری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اس نے یسایہ نبی کی کتاب کھولی اور اس میں سے ایک عبارت پڑھی، آیت پڑھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام امانوئیل رکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بھئی یسایہ نبی نے پیش گوئی کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ حضرت نے بات سمجھیے گا اس کی، میں وہ پورا مناظرہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف وہ بات سمجھانے کے لیے تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے۔ اب جو جواب پادری صاحب نے دیا کہ یسایہ نبی نے پیش گوئی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور ان کا نام امانوئیل رکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریے کہ اس نے دلیل کس چیز کو پیش کیا ہے یہ آیت پڑھ کر؟ پیش گوئی کو، پیش گوئی کو آپ اس کا اشارہ سمجھیں نا، اس نے آیت ہی وہ پڑھی ہے جس میں پیش گوئی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، اس کا نام امانوئیل رکھیں گے۔ تو حضرت نے امین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ بات ہر جگہ چل نہیں سکے گی۔ کیوں؟ اگر یہی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیش گوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی دکھانے سے پہلے حضرت آدم کے لیے کوئی پیش گوئی دکھائیں۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی کوئی پیش گوئی آپ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے یا کوئی اس طرح کی پیش گوئی ہو، کیونکہ یہ پیش گوئی جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ چل جائے۔ ایسا ہی ہے نا، اب جن نبیوں کو آپ بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں ہم بھی ان کو اللہ کا پیغمبر مانیں، یہ بالکل عین ممکن ہے ان کے لیے پیش گوئی نہ ہو۔ تو پھر خیر وہ بات لمبی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں جب دوسرے پادری صاحب آئے تو انہوں نے دلیل پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر، اور وہ یہ پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزہ ایک ایسا ظاہر ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم سب نے ان کو اللہ کا پیغمبر مانا، کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے تو پیچھے سے فرعون پیچھا کر رہا تھا اور لشکر بھی ساتھ لا رہا تھا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے، آگے اب پیچھے تو یہ لشکر ہے اور سامنے دریا آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ماریے، اور کلام پاک میں بھی ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو لاٹھی ماری اور دریا دو حصوں میں بٹا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا اب اس نے کہا کہ یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے پیغمبر کا کہ جس کی بنا پر ہم نے حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانا۔ تو امین صاحب نے فرمایا ہاں اب ایک پیمانہ بنا نا، اب ایک پیمانہ تو سامنے آ گیا نا کہ ایسا ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے ایک ایسے انسان کے ہاتھ سے کہ جس معجزے کو دیکھ کر عیسائیوں نے بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانا، ہم مسلمانوں نے بھی مانا اور یہودیوں نے بھی مانا۔ اچھا اب امین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان پادری صاحب سے پوچھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا کیونکہ وہ مجمع جو تھا وہ ان پڑھ لوگوں کا نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگوں میں وہ بات ہوئی تھی، وہ مناظرہ ہوا تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں میں جب مناظرہ ہو تو عموماً بات سمجھنی سمجھانی بڑی آسان ہوتی ہے۔ امین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پادری صاحب سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی دریا پر ماری تھی وہ لاٹھی دریا کو لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ تو پادری صاحب نے کہا کہ جی ہاں لاٹھی دریا پہ لگی تھی اور دریا پھٹ گیا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا
लाठी पादरी साहब ने मानी कि दरिया को लगी। अब अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया कि मैं पादरी साहब आपसे ये पूछता हूं कि जिस दरिया पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी वो दरिया दूसरे आसमान पर था या चौथे पर? तो उसने कहा जी जमीन पर था। ऐसे ही है ना, या नीचे था, ना दूसरे आसमान पर था ना चौथे आसमान पर था। हजरत अमीन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया बिल्कुल बरहक मौजज़ा पैगंबर का, और वो दरिया भी सामने, वो भी इसी जमीन पर, इसी दुनिया में, और वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और वहीं लाठी मार रहे हैं और लाठी भी दरिया को छू रही है। अब ये नजारा जब दुनिया ने देखा, ये इतना बड़ा मौजज़ा पैगंबर का, अल्लाह के कलीम का, कि जिस पर तीनों कौमों ने हजरत मूसा को अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर माना कि उनकी नबुव्वत में किसी को रत्ती भर शक नहीं हुआ। तो अब जरा अगली बात सुनिए, जब पैमाना आपने बनाया और दलील आपने दी, अब हमसे दलील सुनिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत की, कि मक्कतुल मुकरमा के शहर में आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ना मानने वाले आ रहे हैं शर्त के तौर पर, ना मानने वाले आ रहे हैं शर्त के तौर पर कि अगर ये आसमां पे जो आसमां की तरफ जो चांद नजर आ रहा है, इस ऊपर फिजा के चांद को दो टुकड़े कर दें, हम आपके दावे का इकरार करके आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। तो हमारे पैगंबर ने मक्कतुल मुकरमा में खड़े खड़े उंगली का इशारा किया तो फिजा का चांद दो टुकड़े हो गया। ना उंगली चांद तक पहुंची, ना ही चांद नीचे आया, चांद वहीं रहा। अब उंगली चांद तक पहुंची भी नहीं और चांद दो टुकड़े हो गया। अब एक यूं एक यूं। तो जिस पैगंबर की लाठी दरिया पर लगी, उनकी नबुव्वत के इकरार में तुम्हें तिल भर शक नहीं रहा। जिनकी उंगली भी नहीं लगी और चांद दो टुकड़े हो गया, तो वहां कैसे तुम्हारे दिल में शुकूक व शुबात पैदा हो गए? बात समझ में आई? जब बात यहां पर पहुंच गई, आप अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर यही मिसाल आपने देनी है तो हम आपसे कहने का हक रखते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि कोई कह दे कि जी जो दिया जलता है वो तो रोशनियां देता है, पर आसमान के सूरज की रोशनी का मैं इकरार नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है आपकी। तो उनमें से ही एक ईसाई खड़ा हुआ और उसने माइक लेकर साफ अमीन साहब से कह दिया कि अमीन साहब, आपने जो बात पेश की है, इसको सुनने के बाद हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या हम ईमान ले आएं या हम जिद कर जाएं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। लिहाजा इसके बाद हम दरख्वास्त करते हैं कि बात बंद कर दें, हम आपकी बात आगे नहीं सुनेंगे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत के फैसले ऐसा होता है। अब्दुल मसीह का मुनाजरा हुजूर अलैहिस्सलाम से मस्जिद नबवी में हुआ, माना? तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था, यहां पर कोई बात समझ में आई? कोई बात समझ में आई? तो बात मैं सुना रहा था इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के मुनाजरे की, और दरमियान में सिर्फ बात को समझाने के लिए अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मुनाजरे का खुलासा सुनाया। अब यहां पर अब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात इरशाद फरमाई थी, अब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों को आप अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस मुनाजरे में उसमें जरा देखें तो आपको दोनों वाक़े सुनने से बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने सुनाया। अगली बात सुनिए। हजरत केरानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मेरी इस बात पर वो नसरानी कहने लगा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं कहता बल्कि खुदा कहता हूं। क्या कहता हूं? अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो बात ही और हो गई ना। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा ठीक है, सबूत में गुफ्तगू करने के लिए जरूरी है कि पहले खुदा की पहचान हो जाए। अब बात यह है ना, अब उन्होंने ये कहा कि मैं तो उनको खुदा मानता हूं, तो भाई अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने से पहले तो अब जरूरी है कि खुदाई पर बात की जाए ना। ऐसा ही है
ایک بات میں آپ کو میں کہتا ہوں، اگر بنیاد غلط ہو، بنیاد ٹیڑھی ہو، اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ صحیح ہوگی یا ٹیڑھی ہوگی؟ یہ ذرا سوچ کے بتائیے گا۔ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو، بنیاد میں جھول ہو، اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، میں اب بغیر کسی کا نام لیے صرف سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے، جس کی بات تشریح بھی اسی کی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، جس کی بات تشریح بھی اسی کی۔ اگر سمجھے میں نے کوئی بات کی ہے، اس میں اگر کسی لفظ پر آپ کو اشکال پیش آ گیا ہے تو اس کا سب سے پہلے تشریح کا حق کس کو ہوگا؟ جس نے بات کی ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ دوسرے کو تو نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بات ہو علماء دیوبند کی لیکن تشریح ہو بریلی میں، یہ اصول ہے؟ اب ذرا غور کریے گا، یعنی بات ہو علماء دیوبند کی اور تشریح ہو بریلی کی، تو یہ اصول کے مطابق ہے؟ او بھائی، جن کی بات ہے تو تشریح بھی تو ان کی ہو نا۔ یہی وجہ ہے کہ عبارات اکابر پر جو جھگڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چیز کو ذہن میں رکھتے کہ بھائی یہ تو اصول ہی توڑا جا رہا ہے کہ جن کی بات ہے تو پھر تشریح بھی تو ان کی ہو نا، بات ان کی ہے اور تشریح ان کی ہے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ خود غور کیا کریں نا کہ جب، اسی لیے میں نے کہا جب بنیاد میں جھول آئے گا اوپر عمارت خود ٹیڑھی بنے گی۔ اب دیکھیں، اگر مثال کے طور پر آپ کا، ہم سب کا اکابر کی اتباع میں عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر یہ شان و صفت ہے ایک اللہ کی، ایسا ہی ہے نا؟ حاضر و ناظر صفت و شان ہے ایک اللہ کی، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ضرور سنائی دیتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ پیغمبر بھی حاضر اور ناظر ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، انہوں نے اس کی دلیل پیش کی ہے نا، انا ارسلناک شاہدن، انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ پیغمبر کو قرآن پاک میں گواہ فرمایا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو ہر موقع پر ہو اور ہر موقع پر دیکھے۔ یہی تو ان کی دلیل ہے سب سے بڑی، حاضر ناظر پیغمبر کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب پیغمبر کو گواہ کہا گیا ہے تو وہ گواہ وہی ہوتا ہے جو ہر موقع اور ہر مقام کو دیکھ رہا ہو، تبھی تو وہ گواہی دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اب جب یہ بات بتا دی گئی، اب اسی کے اوپر پیغمبر کے لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ کھڑا کیا گیا ہے۔ اب آپ بنیاد دیکھیں کہ کیسا جھول ہے بنیاد میں۔ کیوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ گواہی جب دے گا تو وہی گواہی دے سکتا ہے جو ہر موقع پر موجود رہا ہو اور دیکھ رہا ہو؟ تبھی وہ گواہی دے گا جو ہر موقع پر موجود ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ ہر موقع کے گواہ تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اب مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اللہ میاں کو دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کو؟ اچھا، اب ذرا دوسرا کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور آگے کیا فرمایا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے حضور کو دیکھا ہوا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے؟ تو آپ کیسے پھر یہ گواہی دے رہے ہو؟ اچھا، اگلی بات سنیے، ہو سکتا ہے اس پر وہ ایک اشکال پیش کریں، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، دوسروں کے ہاتھ خود تو نہیں مضبوط کرنے چاہیے نا۔ ہاں، وہ ان میں ہیں تو وہ کریں اشکال، ہمیں تو پتا ہے کہ اس موقع پر ایک اشکال اٹھ سکتا ہے۔
ایک بڑی مزیدار بات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہاں امکان اٹھتا ہے، بعض لوگ اس کو جوڑ کر پڑھ جاتے ہیں، شہیدم محمد الرسول اللہ، اکابر نے منع فرمایا۔ اس میں بھی ایک اشکال اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا وقف کر کے پڑھو تاکہ وہ اشکال ہی نہ اٹھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت پر ایمان ہے؟ جنت ہے نا، گواہی دیتے ہیں؟ دوزخ بھی ہے نا، گواہی دیتے ہیں؟ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دیکھی ہے؟ تو کیسے گواہی دیتے ہو؟ پتا چل رہا ہے کہ گواہ ہر موقع پر ہی حاضر ناظر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کلام پاک میں اگر پیغمبر کو فرمایا گیا انا ارسلناک شاہدن، تو دوسری طرف پیغمبر کی امت کو بھی گواہ کہا گیا۔ سورۃ بقرہ میں امت کو بھی گواہ کہا گیا، تو پھر تو سارے ہی حاضر ناظر ہیں، پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ پتہ چل رہا ہے کہ جو بنیاد بنائی گئی ہے وہاں جھول ہے، جس کی وجہ سے اوپر یہ عقیدے میں بھی جھول آ رہا ہے۔ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہوگی تو اوپر کی عمارت کیسے صحیح بنے گی؟ آپ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جس طرح آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صاحب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اونٹ پر، اب طے ہو گئی ایک رقم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تاکہ رقم ادا کریں، پیچھے سے کوئی اور صاحب آ گئے، انہوں نے جن کا اونٹ تھا ان کے ساتھ شاید زیادہ رقم پر سودا ہو گیا، حضور نے وہ کو بیچ دیا، اس آدمی نے اس کو بیچ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس نے کہا جی وہ تو بیچ گیا۔ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، معاملہ تمہارا میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ تو ابھی آپ نے پہلے ہی بیچ دیا تم نے۔ انہوں نے کہا جی بس، اب وہ ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ، وہ اس چیز کا اقرار نہ کرے۔ اتنے میں اچھا وہ آگے سے کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ گواہ پیش کرو کہ آپ کا میرا معاملہ ہوا ہے، اس پر گواہ پیش کرو کہ میں نے آپ کو اونٹ بیچ دیا تھا۔ یہ معاملہ کھڑے ہوئے علماء نے لکھا ہے ایک صحابی موجود تھے یہ مرحلے پر، جب حضور نے فرمایا کہ بھائی تم نے بیچا ہے، سودا طے ہوا ہے، اور اب بات وہاں پر ایک صحابی موجود، اس سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بہرحال رحمت للعالمین تھے، حضور نے تو ان کو معاف کر دیا۔ تو حضور نے، علماء نے عجیب بات فرمائی، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی بڑے عجیب آدمی ہو، کیسے گواہی دے رہے تھے؟ اس معاملے میں تم وہاں موجود تھے جو گواہی دے رہے تھے آپ؟ تو علماء نے فرمایا بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی، حضور غار حرا میں جب جبریل آپ کے پاس اترے تھے میں موجود تھا، جب آپ رات کو معراج پہ گئے میں موجود تھا، آپ نے جنت کی سیر کی میں موجود تھا، آپ نے دوزخ کو دیکھا میں موجود تھا، جب آپ نے بلال کے قدموں کی آہٹیں سنی میں موجود تھا، جب جبریل صبح شام آپ پر اترتے ہیں میں موجود تھا، آپ نے جو فرمایا کہ حشر قائم ہوگا اور وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی یا دوزخ ہوگا، میں وہاں سب موجود ہوں۔ وہاں ہر بات میں آپ کی زبان اقدس کا اعتبار ہے، تو اونٹ کے معاملے میں آپ کی زبان اقدس کا اعتبار نہیں ہے؟ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھیں، حضور نے فرمایا بھئی آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور حضور نے فرمایا سنو صحابہ، حضور نے فرمایا ہر معاملے میں جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، معاملہ ایسا آتا ہے گواہی کی دو کی ضرورت پڑتی ہے، ہم سند دیتے ہیں ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، یہ حضور نے سند دی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس لحاظ سے نہیں کہ حاضر ناظر ہیں، اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی گواہی دے گا کہ جو ہر موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گواہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہر موقع پر حاضر ہی ہو اور ناظر ہی ہو تبھی گواہی دے گا۔ ہم صبح شام گواہیاں دے رہے ہیں، ان سب چیزوں کی گواہیاں دے رہے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی مرحلے پر ہم موجود نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب
بنیاد میں جھول ہوتا ہے تو اوپر پھر جو عمارت بنتی ہے اس میں لازمی جھول آئے گا، کہ جس طرح اکابر نے فرمایا کہ اگر بنیاد ٹیڑھی بنا دی گئی تو بنیاد کو لے جائیں آپ سریا تک، وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ یہ اصول کے خلاف ہے کہ عبارات اکابر تو ہوں علماء دیوبند کی، لیکن ان کی تشریح کوئی اور کرے، کیسے ہوگا؟ تو جن کی عبارتیں ہیں تشریح کا حق بھی آپ ان کو دیں نا، کہ بھائی آپ کی اس بات سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، کیا آپ نے یہی کہا ہے؟ بلکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا کہ جو ان عبارات کو لے کر میرے متعلق یہ مضمون بنایا گیا، ایسا مضمون میرا لکھنا تو درکنار، کبھی وہم و گمان میں بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا، میرے دل پر بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا۔ تو جن کی عبارت ہے وہ تو یہ فرمائیں، لیکن میں سامنے کہوں نہیں جی نہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں، ہم جو کہہ رہے ہیں، تو اور بھائی کم از کم اصول کے مطابق تو بات ہو، ایسا ہی ہے نا۔ ایک بات آپ کو سناؤں، علامہ خالد محمود صاحب کو ان کی ایک کتاب ہے بڑی مزیدار، پھر کبھی اس کا تعارف کراؤں گا۔ علامہ خالد محمود صاحب کو ایک آدمی نے کہا کہ جی ایک صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتے ہیں۔ مزاح نہیں کر رہا ہوں، علامہ صاحب بھی سن کر حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس ہر وقت وہ آتے جاتے ہیں، کون کہے گا بیوی کو والدہ ماجدہ؟ آپ بتاؤ۔ علامہ صاحب نے سنا، لیکن وہ علامہ صاحب ہیں تو آپ کے اور ہماری طرح تو ہیں نہیں کہ بس سن کے چل پڑیں گے، بھائی یار وہ یہ تو ایسے ہی ہوگا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عقل و فکر کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح۔ علامہ صاحب نے وہ جب ملاقات ہوئی تو علامہ صاحب نے اب حکمت کے ساتھ سمجھانا ہوتا ہے نا، ان کو بٹھایا تو علامہ صاحب نے ان سے کہا بھی میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ اب دیکھیے اگر سمجھے کوئی بات پہنچی ہو اپنوں کے بارے میں اور وہ اگر فی الحقیقت ایسی ہو کہ آپ کو لگے کہ اس میں جھول ہے تو پھر اصلاح تو کرنی چاہیے نا، لیکن اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ باقاعدہ کتاب میں ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب نے ان کو بٹھا کر بڑی محبت سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ بات پہنچی ہے تو یہ صحیح ہے آپ اپنی اہلیہ کو والدہ ماجدہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں تو ان کو والدہ ماجدہ کہتا ہوں۔ تو اب تو بات ہو گئی، اب تو واضح ہو گئی ایک دم کہ جی میں تو ان کو والدہ ماجدہ کہتا ہوں۔ تو علامہ صاحب نے اس آدمی نے اب جو بات کہی وہ تو خود اقرار کر گئے نا، وہ اس لفظ کا وہ اقرار کر گئے۔ ہاں آگے سنیے، جو معنی تشریح اس نے پہنائی نا، اب ذرا اس کو سنیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا آپ کے کوئی بچے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بچیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بڑی ہیں ان کا نام ہے سلمہ، بیچ والے کا نام علامہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بتایا پر مجھے یاد نہیں رہا، اور جو تیسری ہیں ان کا نام ہے ماجدہ۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں اچھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تیسری بچی کی نسبت سے اپنی اہلیہ کو کہ بالکل میں جو کہتا ہوں تو انہی کی نسبت سے کہتا ہوں والدہ ماجدہ، کہ او ماجدہ ہاں بات سمجھ آئی، میں وہ تشریح نہیں کہتا جو انہوں نے آپ کے سامنے کر گئے ہیں وہ تو ہاں یہ اصل علامہ صاحب نے فرمایا یہ اصل اصول تھا کہ بات چونکہ ان کی تھی تو تشریح بھی ان کا حق تھا اس کا نہیں، اس لیے اس کی بات خود معترض تھا، خود ہی بات ختم ہو گئی، اس لیے اب اس نے جو تشریح کر دی وہ واضح ہو گئی۔ ایک بات جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تو پھر اس کی تشریح کا حق بھی مولانا قاسم نانوتوی کو ہے، بانس بریلی کو نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اس لیے خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درمیان جب بنیاد ہی ٹیڑھی بنا دی جائے تو عمارت کہاں صحیح بنے گی؟ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے اس
مناظرے کے سلسلے میں جو بات درمیان میں ادھر ہو گئی، میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب پادری صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں، تو اب پہلے بنیاد پر تو بات ہو نا کہ خدائی کی پہچان کیا ہے۔ اگر وہ بات چھوڑ کر ہم آگے ہی بات کرتے رہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا دیکھیے کہ بنیاد کیا ہے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ والدہ ماجدہ والی بات یاد رہے گی، آپ گھر میں رکھ لینا، ماجدہ نام رکھ کے ان کو واجدہ کرو۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہر جگہ علامہ صاحب ہوں گے بھی نہیں، خود ہی آپ لوگوں کو علامہ صاحب بننا پڑے گا۔ تو بہرحال امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ثبوت میں گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خدا کی پہچان ہو جائے۔ تم نے خدا کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ معبود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو موجود اور واجب الوجود ہو۔ غور سے ذرا سنیے، اب اللہ تعالیٰ کی پہچان امام راضی رحمت اللہ علیہ کرا رہے ہیں، جس پہ میں نے تھوڑی سی اس دن تشریح کی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی پہچان بات شروع کرنے سے پہلے ہو جائے، تم نے خدا کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ کیوں غلط ہے؟ وہ کیوں غلط ہے؟ اب ذرا سنیے، دلیل دعویٰ اور دلیل دونوں کو امام راضی رحمت اللہ علیہ کس طرح لا رہے ہیں۔ وہ غلط ہے، بات کو کون سی بات کو غلط کہا ہے؟ کون سی بات کو غلط کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کو، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کل جمعے میں بھی سنایا تھا، وہ جو علامہ صاحب کا پادری صاحب سے مناظرہ ہوا تھا، تو وہ جوش میں جو پادری صاحب سے نکل گیا کہ 3 خدا ہیں، اور ساتھ ہی میں جوش میں اس سے نکل گیا ہے کوئی مسلمان جو ایک ثابت کر دے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا آپ نے کتنے کیے؟ کہ 3، تو کہ ان میں جو ہمارا ہے وہ خود بخود نہیں آ گیا کہ جی 8 ہو گیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا جو باقی 2 ہیں ان کی خدائی کے ہم منکر ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی خدائی کے منکر ہیں نا، تو ان 2 پر بات کرو۔ علامہ صاحب نے فرمایا مدعی تم ہو، دلیل تم دو، ہم کاٹیں گے۔ تو بہرحال اب سنیے اس کو، فرمایا کہ تمہاری بات اس لیے غلط ہے کہ معبود اس ذات کو کہتے ہیں، خدا اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو موجود اور واجب الوجود ہو، موجود اور واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا میں نے معنی پچھلے درس میں بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ اکابر فرماتے ہیں واجب الوجود یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ واجب الوجود وہ ذات ہے، واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو۔ ٹھیک ہے، جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال ہو۔ اچھا، پھر اگلی بات سنیے، واجب الوجود، یہ یاد رکھیے گا اگلی بات، واجب الوجود کی یہ شان ہے، یعنی واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے کہ اس کی شان یہ ہو کہ پھر وہ ازل سے ابد ہو۔ مانا یہ کہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہو، نہ اس ذات کی کوئی ابتدا ہو اور نہ اس ذات کی کوئی انتہا ہو۔ سمجھ آئی؟ واجب الوجود تیسری شان سمجھیے، واجب الوجود وہ ذات ہے کہ ان کی تیسری شان اسی لفظ سے پنہاں سمجھیے کہ وہ اس ذات کو کہتے ہیں واجب الوجود جو کسی بھی احاطے میں نہ آ سکے، لا محدود، جس کی حد نہ ہو وہ خدا ہے، جس کی حد نہ ہو وہ خدا ہے، کسی حد کے اندر نہ لایا جا سکے۔ اچھا، اس سے ایک بات یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ دعوے اور دلیل میں جوڑ ہو، جو دعویٰ کیا جائے تو پھر دلیل، دعوے اور دلیل میں جوڑ ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، اس ذات جو لا محدود ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں،
جب اس کی بات کرنی ہو تو پھر مثال میں کبھی محدود شے مت لانا، کبھی محدود شے مت لانا جس کی حد ہو. اور پھر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سوائے اس کے کوئی ایسے ہے ہی نہیں کہ جس کی حد نہ ہو. تو پھر اللہ کے ذرا فرمان سنیں، لیس کمثلہ شیء، ہماری کوئی مثال نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ وہی بات ہے جس طرح ایک شخص کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اسے جب دوران گفتگو یہ بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر عالم الغیب مان لیا جائے تو میں نے کہا کیا میں آپ سے پوچھنے کا اتنا حق رکھ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کو لینے آئے تھے کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے اور حضور نے چن چن کر اپنے صحابی ان کو دیے، انہوں نے راستے میں صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ بے وفائی کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ تک جو ہم نے حضور کو ان مرحلے پر یعنی اس مرحلے پر جو حضور کو اداس دیکھا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک ماہ تک حضور نے ان کے لیے بد دعائیں کی نا. میں نے اسے کہا میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ وہ حضور کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کرنا ہے تو پھر حضور نے کیوں جانے دیا؟ تو اس نے بڑا ہنسا، بڑا مذاق اڑایا اور کہتا ہے کہ جی اگر یہی بات میں آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھوں کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کریں گے تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو میں نے کہا اسی مرحلے پر علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ جب بات سمجھیے گا، جب بات مخلوق کی ہو اور مثال خالق کی دینے پڑے تو سمجھ جاؤ کہ شرک کا موڑ آ گیا. یہی تو وہ مرحلہ ہے جب بات مخلوق کی ہو اور مثال خدا کی دینے پڑے، اور شرک کس بلا کا نام ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکابر سے یہ چیزیں یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سنہری باب ہوتے ہیں انسان کے. اچھا، اب واجب الوجود کا معنی سمجھ میں آیا؟ یہ مختصر سا میں نے کر دیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ واجب الوجود کس ذات کو کہتے ہیں. آگے سنیے، ایک چیز ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں، اللہ تعالی کی پہچان حاصل کیجئے، پھر عقیدے میں انشاءاللہ کوئی جھول نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. فرمایا کہ میں نے کہا کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو واجب الوجود ہو. اچھا آگے سنیے، اس کے لیے ضروری ہو کہ نہ وہ جسم رکھتا ہو نہ کسی احاطے میں آتا ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ذرا ادھر بھی دیکھو، اب ذرا ادھر بھی دیکھنا. امام راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس پادری صاحب سے کہا اب ذرا ادھر بھی دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ ایک جسم رکھنے والے انسان ہیں جو پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے. اب ابتدا آ رہی ہے یا نہیں؟ ابتدا تو آ رہی ہے. تو پھر وہ جو واجب الوجود جو شان ہے وہ یہاں پر کیسے صادق آئے گی؟ اچھا، پھر جوان ہوئے، پھر کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، سوتے بھی رہے، جاگتے بھی رہے، اور یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ حادث جو ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا. کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، تو پھر وہ قدیم کیسے ہے؟ قدیم کی تو شان یہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ ہو اور ایک ہی شان میں ہو، بدلاؤ نہ آیا کریں کہ کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے سنیے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حادث قدیم نہیں ہو سکتا، محتاج غنی نہیں ہو سکتا، متغیر ہونے والا دائمی نہیں ہو سکتا. آگے سنیے دوسری دلیل. حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دوسری دلیل سنیے آپ کے دعوے کے توڑنے کی، کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا، سولی دی، تختے پر لٹکایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں، اور مسیح علیہ السلام نے ان سے چھوٹ کر بھاگنے کی امکانی کوشش بھی کی. یہ سب موجود ہیں اس کے دلائل. مسیح علیہ السلام نے امکانی کوشش بھی کی،
پھر روپوش ہونے کی بھی کوشش کی، ان واقعات کے پیش آنے پر گھبراہٹ بھی ظاہر کی۔ اب اگر وہ خدا تھے یا خدا ان کے اندر تھے یا وہ خدا کا ہی جز تھے، تو جو خدا میں اگر سمائے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے یہود کو اپنے سے دفع کیوں نہیں کیا، اور ان کو رونے دھونے اور گھبرانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ان سے نکل بھاگنے کی تدبیر وہ کیوں کرنے لگے؟ خدا کی قسم مجھ کو بے حد تعجب ہوتا ہے کہ کوئی عاقل اس قسم کی بات کر سکتا ہے اور اس کو پھر صحیح بھی سمجھ سکتا ہے، حالانکہ عقل اس کے غلط ہونے پر کھلی شہادت دیتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سنیے، حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تمہارے دعوے کو توڑنے کی تیسری دلیل، امام راضی جو تھے، امام راضی تھے، حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے دعوے کو توڑنے کی تیسری دلیل، اچھا یہ بات بھی یاد رکھا کریے، آج بھی دعوے وہی ہیں تو دلائل وہی ہیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ اپنے اکابر کتاب وہ اتنا کچھ دے کے چلے گئے ہیں، اتنا مواد چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ کسی نئے مواد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جیسے مولانا اسیر ادروی نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نیا شکاری پرانا جال لاتا ہے، اور کبھی کبھی پرانا شکاری نیا جال لاتا ہے، اور کبھی کبھی نیا شکاری پرانا جال لے آتا ہے۔ یہ تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تمہارے تمہارے دعوے کو توڑنے کی تیسری دلیل، تینوں صورتوں میں سے بہرحال ایک شکل قبول کرنی پڑے گی۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، ذہن ہٹے گا، بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تمہاری دعوے کو توڑنے کی تیسری دلیل، تین صورتوں میں سے بہرحال ایک شکل قبول کرنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ فرمایا یا تو یہ مانو کہ خدا وہی جسمانی شخص تھا جو دیکھا گیا، نظر آتا گیا، یا یہ کہو کہ خدا پورے طور پر اس میں سمایا، یا یہ کہو کہ خدا کا ہی کوئی جز اس میں سمایا تھا، مگر یہ تینوں شکلیں پھر باطل ہو جائیں گی۔ تینوں صورتیں کہو کہ یا تو وہی تھے، یا ان کے اندر تھے، یا ان کا حصہ تھے، وہ ان تینوں سے الگ ہو کے تو نہیں کچھ کہہ پائیں گے نا، ان کا دعویٰ ان تینوں میں لپٹا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ تینوں خود بخود ٹوٹ جائیں گی، تمہاری یہ تینوں صورتیں، تمہاری یہ تینوں رائیں خود بخود ٹوٹیں گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا پہلے تو اس لیے ٹوٹے گی کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا پہلے تو اس لیے کہ عالم کا خدا اگر اس جسم کو مان لیا جائے تو جس وقت یہود نے اس کو قتل کیا تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ یہود نے دنیا کے خدا کو قتل کیا، پھر دنیا بغیر خدا کے اندر آ رہی ہے۔ یہ کیسے مان لیں کہ دنیا موجود پر خدا مفقود ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا یہ لازم آئے گا تمہارے اس عقیدے سے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ دنیا تھی پر خدا نہیں تھا، اور یہ محال ہے، یہ محال ہے۔ پھر یہ چیز بھی پیش نظر رکھیے کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہود دنیا کی لفظ کو چھوڑ ہی دیں یہود دنیا کی بات سمجھ جاؤ، پھر جس خدا کو یہ لوگ قتل کر گئے تو بڑا بے بس خدا تھا، نقل کفر نباشد، سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیے، دوسری صورت اس لیے باطل ہو جائے گی کہ اگر خدا نہ جسم والا ہے اور نہ عرض والا تو اس کا کسی جسم میں سمایا جانا عقلاً محال ہے، اور اگر وہ جسم رکھتا ہے تو اس کے کسی دوسرے جسم میں سمانے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس خدا کے اجزاء اس کے جسم کے اجزاء کے ساتھ ملیں، اور اس سے لازم آئے گا کہ اس خدا کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہوں، اور اگر وہ عرض ہو تو محل کا محتاج ہوگا اور خدا دوسرے کا محتاج بنے گا، اور یہ تمام صورتیں نہایت ہی رقیق ہیں۔ اس کی تشریح بڑی دلچسپ ہے، آگے کسی موقع پر آ جائے گی انشاءاللہ۔
کہو تو اشارہ کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ جائے. اگر مان لیا جائے کہ جز یہاں آ کر خدا بنا ہے تو یہ جز بھی خدا ہی رہے گا یا خدائی سے نکل جائے گا؟ اور اگر خدا سے ہٹ کر وہ بیکار ہو گیا ہے تو پھر خدا رہے گا؟ تو خدائی طاقت تو ماننی پڑے گی نا. تو پھر خدائی طاقت ادھر بھی آ رہی ہے اور ادھر بھی جا رہی ہے. اشارہ سمجھ گئے؟ آگے سنیے آپ. تیسری شکل یہ کہ خدا کا کچھ حصہ اور اس کے بعض حصے سما گئے ہوں تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ یہ جز یا تو خدائی میں قابل لحاظ ہے تو اس جز کے علیحدہ اور خدا سے جدا ہونے کی شکل میں ضروری ہوا کہ خدا رہے، اور اگر وہ ایسا جز ہے جس پر خدا کی خدائی موقوف ہی نہیں تو وہ در حقیقت خدا کا جز ہی نہیں تھا. لہذا تمام صورتوں کے ٹوٹنے سے ثابت بات یہ ہو جائے گی کہ تمہارا دعویٰ یہ غلط تھا. کسی صورت قائم نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیے. چوتھی دلیل فرمایا تمہارے باطل ہونے کی یہ ہے کہ متواتر طریق سے، یہ ذرا سنیے، یہ عام فہم بھی ہے آپ کے لیے. فرمایا چوتھی دلیل تمہارے دعوے کو توڑنے کی یہ ہے کہ متواتر طریق سے یہ بات ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کی بے انتہا رغبت تھی، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا تھے تو یہ بات محال ہے کیونکہ خدا خود اپنی عبادت نہیں کیا کرتا. یہ کون سی بات ہے؟ وہ خدا ہو کے خود ہی اپنی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا یہ دلائل ان کے دلائل کے فاسد ہونے کو نہایت بہترین طریقے پر واضح کرتے ہیں. اب اگلی بات سنیے. اس کے تو تمام دعووں کے پرخچے ویسے ہی حضرت نے اڑا دیے. اب سنیے، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس پادری صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی کون سی دلیل ہے؟ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں تو آخر اس دعوے کی کوئی دلیل بھی تو آپ رکھ دے ہوں گے نا. جتنے آپ نے بات کرنی تھی اس پر تو ہو گیا، لیکن آپ کے پاس اپنی کی کوئی دلیل. اب سنیے، امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دینے، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے جیسے عجائب کا ظہور ان کے خدا ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ کام بغیر خدائی طاقتوں کے نہیں ہوا کرتے. اب دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ اب دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب بات ہے. ان کے بقول اتنے کیے پوری زندگی میں، کتنے اور بقول انہی کے عہد نامہ قدیم میں ایک پیغمبر ملتے ہیں حضرت حزقیال علیہ السلام، انہوں نے ہزاروں کیے پر ان کو خدا نہیں مانتے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اتنے ہوئے تو خدا بن گئے، تو ہزاروں جب ہوئے تو پھر ان کو خدا نہیں مانا. نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی جب ان کو پڑھو تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے. بہرحال اس نے اپنے دعوے کی جو دلیل دی وہ سمجھ میں آئی. مردے زندہ کرنا، مادرزاد اچھے کرنا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، اس کے نزدیک یہ کیا ہے؟ خدائی دلیل. کیا ہے؟ حضرت فرماتے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ میں نے پوچھا کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا؟ یہ بات ذرا سمجھانے کی آپ کو. دلیل تو سمجھتے ہیں نا آپ، ثبوت کو کہتے ہیں، یہی ہے نا، عام فہم معنی بتا رہا ہوں. کس کو کہتے ہیں؟ ثبوت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا غور کریں کیونکہ اس میں ایک لفظ آئے گا مدلول، اگر وہ آپ نہیں سمجھیں تو پھر بات نہیں سمجھ میں آئے گی. غور سے سنیے اس چیز کو. دلیل ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بات کرتا ہوں، یا آپ یوں ہی کہہ لیں کہ میں یہ کتاب لکھتا ہوں،
ٹھیک ہے، اس کو بناتا ہوں، سنوارتا ہوں، سجاتا ہوں، اس کو یوں کر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میں نے کی ہے، میں نے کی ہے، دعویٰ ہوا نا، ہوا نا؟ آپ کہتے ہیں آپ نے وہ تو دیکھ لی ہے، یہ تو دیکھ لی ہے، پر پھر بھی اس وقت تو آپ نہیں تھے نا جب میں نے بنائی، تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کہیں کہ جی اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے ہی کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ ذرا بات سمجھیے گا، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ آپ ہی نے کی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی دلیل بھی پیش کریں، اس پر جو میں ثبوت پیش کروں گا وہ دلیل ہے نا کہ جی یہ میں نے کی ہے، یہ میں نے کی ہے، تو وہ جو دلیل پیش کروں گا، جو ثبوت پیش کروں گا، وہ تو ہوگی دلیل، اور وہ دلیل چونکہ پیش کر رہا ہوں، اب وہ دلیل میری جانب جو لوٹے گی تو وہ میں بنوں گا مدلول۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ جیسے میں یہ کتاب لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا بناتا ہوں، اس کو سجاتا ہوں، جو بھی آپ کہہ لیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے بنائی، آپ اس وقت نہیں تھے، آپ تو اوپر سے آئے جی میں نے یہ سب یہ میری ہے، میں نے بنائی ہے، میری لکھی ہوئی ہے، یا میں کہہ دیتا ہوں یہ میری ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں، ثبوت پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، تو وہ جو میں نے ثبوت دکھایا وہ تو دلیل ہو گئی، اور اس دلیل کے لیے میں کیا ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کائنات کس نے بنائی؟ یہ کائنات دلیل ہے اللہ کے وجود پر، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ کائنات دلیل ہے اللہ کے وجود پر۔ اب غور سے سنیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کائنات دلیل ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وجود مدلول ہو جائے گا، نہیں سمجھ رہے؟ یہ دلیل ہے کائنات اللہ کے وجود پر، تو دلیل ہم کہیں گے اس کائنات کو، اور مدلول کس کو کہیں گے؟ تو کیا یہ ممکن ہے، سوچئے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ دلیل نہ ہو تو مدلول بھی نہ ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ دلیل نہ ہو تو مدلول بھی نہ ہو؟ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ جب تک دلیل نہیں ہے تب تک مدلول نہیں ہے، تو لازم آئے گا کہ جب کائنات نہیں تھی تو خدا بھی نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وقت ایسا ضرور رہا ہے کہ کائنات نہیں تھی پر خدا تب بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دلیل کبھی نہ ہو تو مدلول بھی نہ ہو، مدلول اپنی جگہ ہوتا ہے، بھلے دلیل ہمارے سامنے نہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مشکل مضمون تھا، بہرحال میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا پتلا کرنے کا، اس کو کوئی جھول وول ہوگا تو میری طرف سے ہوگا، لیکن آپ کی لگتا ہے آپ کا تو ابھی بھی چہرہ کوشچن مارک ہی سمجھا بنا ہوا ہے، میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی بھیا۔ اصل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنی تو ہم کوشش کریں، لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ اس مضمون کو بہت بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم معذور ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا۔ اب سنیے، اب چونکہ یہ بات اب سمجھ میں آئی نا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اگر اچھا ایک چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں پھر بھی تھوڑا سا کر دوں تاکہ آپ بات سمجھ میں آئے۔ شاعری سنی ہے کبھی؟ سنی ہے نا؟ وہ شاعری جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی محل رکھتی ہے، مثلا بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، یہ تو شعر ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ آخر یہ شعر کسی کا تو ہے نا، یہ شعر کسی کا تو ہے نا، ایسا ہی ہے نا، یہ شعر کسی کا تو ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر ذرا غور کریے، بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ شعر غالب کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شعر پہلے تھا یا غالب پہلے تھا؟ غالب پہلے تھا نا، تو یقیناً ایک وقت ایسا تھا کہ شعر نہیں تھا پر غالب تھا،
تو پتہ چل رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شاعری نہ ہو تو شاعر بھی نہ ہو، شاعر ہو سکتا ہے، شاعری بھلے نہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کتاب جو ہمارے اکابر نے لکھی ہے، یہ اپنے وقت پر انہوں نے لکھی ہے۔ ایسا وقت بالکل ضرور رہا ہے کہ جب وہ تھے یہ کتاب نہیں تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ یہ کتاب نہ ہو تو پھر وہ بھی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے بھائی۔ آگے سنیے، آج لالے کو ہونا چاہیے تھا یار۔ اچھا آگے سنیے، حضرت فرماتے ہیں، پادری صاحب کا دعویٰ دلیل یاد ہے نا؟ آپ ذرا سنیے، آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یا یہ تسلیم نہیں کرتے؟ اگر تم یہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو تمہارے قول سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جب دنیا نہیں تھی تو خدا بھی نہیں تھا، اور اگر تم مانتے ہو کہ دلیل کا نہ ہونا مدلول کے نہ ہونے کو ضروری نہیں ہوتا تو پھر میں کہوں گا کہ جب تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں خدا کے سمانے کو مان لیا تو تم کو یہ کیوں کر پتا چلا کہ تمہارے اور میرے اندر خدا نہیں سمایا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا اس میں تو ظاہری فرق ہے، اس لیے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام میں جو خدا کے سمانے کا حکم لگایا ہے تو اس لیے کہ ان سے وہ معجزے ہوئے ہیں جو ہمیں حیران کر گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے تو کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ میں اور ہم میں خدا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ تم میری بات سمجھے ہی نہیں ہو، تم سمجھے ہی نہیں ہو کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم نہیں آتا۔ یہ اس لیے کہ ان خلاف عادت امور کا یعنی معجزات کا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں خدا سمانے کی دلیل ہے، اور میرے اور تمہارے ہاتھوں سے ایسے کام نہ ہوئے تو تمہارے مطابق ہمارے اندر کوئی خدائی نہیں کہ یہاں دلیل نہیں۔ بس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دلیل موجود نہ ہونے سے مدلول کا موجود نہ ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر میرے اور تمہارے ہاتھوں یہ معجزے اگر ظاہر نہیں ہوئے ہیں تب بھی تمہارے اور ہمارے اندر خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنتی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزات مان کر خدائی مانی، اور حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ تمہارے اندر میرے اندر نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ چونکہ انہوں نے تو معجزے دکھائے اور آپ نے اور ہم نے تو معجزے نہیں دکھائے، معجزے ہوئے ہی نہیں، تو کیسے خدائی مانے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بات ہے اصولی کہ دلیل نہ بھی ہو تو مدلول ہو سکتا ہے، تو یہ معجزات تو دلیل تم نے بطور دلیل پیش کیے ہیں، تو یہ تو اگر چلے تمہارے اور ہمارے اندر اگر یہ دلیلیں ظاہر نہیں بھی ہوئی ہیں تو مدلول کا نہ ہونا تو ضروری نہیں ہوتا۔ بھئی ہمارے اگر سامنے معجزے نہیں ظاہر ہوئے تو دلیل نہیں ہے نا، مدلول نہیں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ پیش کرو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پھر تو تمہیں یہ بھی ثابت کرنا پڑ جائے گا اس مرحلے پر کہ کسی حیوان کے اندر بھی خدا نہیں ہے۔ کیسے ثابت کرو گے؟ اور نہیں کر سکو گے تو احتمال اٹھ جائے گا، کیونکہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو احتمال اٹھ جائے گا کہ وہاں اگر خدا تھا تو ادھر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ادھر تھا تو پھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا جس مذہب کے ماننے پر حیوانوں میں بھی خدا ماننے کے امکانات اٹھ کھڑے ہوں، رقیق بات ہے۔ دوسری وجہ حضرت فرماتے ہیں سنو، لکڑی کا سانپ بن جانا عقل کے نزدیک مردے کے زندہ ہو جانے سے زیادہ دور کی بات ہے، کیونکہ مردے اور زندے کے جسم میں قدر مشابہت ضرور رہتی ہے، لیکن لکڑی اور اژدہے میں کوئی مشابہت نہیں ہوا کرتی۔ جب لکڑی کے اژدہا بن جانے سے موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کسی مردے کے زندہ ہو جانے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے اس موقع پر وہ پادری صاحب لاجواب ہو گیا، وہ بول نہ سکا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟
اب یہ اصول یاد رہیں گے؟ یاد رہیں گے؟ ہاں، بس یہ میں نے پہلے کہا نا کہ اگر بنیاد صحیح رہے نا تو اوپر عمارت انشاءاللہ صحیح بنے گی. بنیاد میں جھول ہوگا تو پھر بات گڑبڑ کر جائے گی. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب جیسے دیکھیں، جس طرح پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی نا دو، اب اسی طرح اس کو ذرا سا سنیے آپ تھوڑا، کہ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ اگر بنیاد میں جھول ہوگا، اس کی دو مثالیں میں نے دی تھی، ایک اور آئی وہ بھی سن لیں. اب مثال کے طور پر ایک صاحب اگر یوں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر ہم اس لیے مانتے ہیں، وہ حضور کی شان اسی میں سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اس کے ثبوت میں ان کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور ایک صاحب نے تو باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ ابلیس کی مثال بھی دی، یوں 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 یوں، اور پھر ملک الموت کی مثال بھی دی، ایک لمحے میں کتنے مر جاتے ہیں، یہاں اور وہاں یہاں ایک پل میں پہنچ جاتے ہیں، تو لہذا یہ جا سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس بات کو تھوڑا سا ذہن سے، اب اس کی ذرا آپ بنیاد دیکھیں. اب عام طور پر ہمارے لوگ واقعی وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو دلیل سمجھتے ہیں، وہ اس کو دلیل مانتے ہیں، حالانکہ اگر آپ بنیاد پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بنیادی جھول ہے. کیسے؟ آپ ذرا دھیان دیں، تھوڑا سا دھیان دیں. آپ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے. مکھی دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ وہ تو مکھا ہے، مکھی دیکھی آپ نے؟ اڑتی ہے؟ نہیں اڑتی ہے نا؟ اور یہ نہیں، سوچ کے بتائیں، یہ نہیں اڑتا نا؟ اچھا، تو کیا اس بات سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اڑتی ہے یہ نہیں اڑتا تو اس کی شان زیادہ ہے یا اس کی؟ نہیں، ذرا سوچ کے بتائیں نا. کوئی اگر یہ کہہ لے چونکہ وہ اڑتی ہے یہ اڑتے نہیں ہیں تو لہذا اس کی شان زیادہ ہے. آپ بتائیں، سوچ کے بتائیں. نہیں سمجھی؟ اچھا، اگلی بات سنیں. یہ بنیاد میں جھول ہے، بنیاد میں. اصل جواب اس کا کیا ہے؟ اصل جواب یہی ہے کہ یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اڑے. اللہ نے ان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ چلے. ٹھیک ہے؟ مچھلی کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ تیرے. بات سمجھ آئی؟ نہیں آ رہی؟ اب ان کو جب دیکھا جائے گا تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی فطرت کیا رکھی ہے. ابلیس جنات میں سے ہے، ان کی فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ پلک جھپکنے کے لحاظ سے یہاں سے وہاں پہنچ جائے، وہ ان کی فطرت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ پل سے یہاں آئیں، پل سے وہاں جائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. انسان کی فطرت اللہ نے ان چیزوں سے جدا رکھی ہے. اب یہاں قیاس کس چیز کے ذریعے قیاس کر رہے ہو آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. تو آپ ذرا دیکھا کریں کہ جو عقیدہ جس چیز پر کھڑا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جھول ہے، جس کی وجہ سے اوپر عقیدے میں جھول آ رہا ہے. کوئی بات سمجھ؟ تینوں چیزیں علیحدہ ہیں. حضور علیہ السلام انسان ہے، ابن آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت اسرائیل فرشتے ہیں، ابلیس جنات ہے، جن ہے. جنات الگ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ناری مخلوق ہے. فرشتے اللہ کی الگ مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو جو فطرت اللہ نے جس مخلوق کی جو رکھی ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ آپ فطرت سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ درمیان میں جھول ہے. اور دراصل اگر آپ ان تینوں میں، اگر آپ اس مثال کو بھی دیکھ لیں نا
تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ دراصل یہ لوگ کام مجتہد کا کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ مجتہد ہوتے نہیں اس لیے ڈھوکرے کھاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، یہ مثالیں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ کوئی میری اپنی نہیں ہے، یہ اگر آپ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی کتابیں پڑھیں، ان کے دروس سنیں، تو آپ کو یہ سارے مواد ملے گا، سارا مواد ملے گا۔ کوئی بات ٹھیک ہے؟ اب ذرا بات آ جائے دارالعلوم دیوبند پہ 5-6 منٹ، تاکہ ہمارا یہ موضوع شروع ہو جائے، کیونکہ یہ تو نہیں اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس 5-6 منٹ میں یہ ذرا سنیں آپ، میں چند باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت کے لحاظ جو اس سمے کا جو پس منظر تھا وہ تو سب آپ لوگوں کو یاد ہوگا میرے خیال میں نے سب اس کی تمہید تو کہیں اختصار کہیں تفصیل سے سب سنا دی تھی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ اور آج تھوڑے سے سناتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ یہ ہمارے اکابرین میں سے ہوئے ہیں مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی ضخیم کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی۔ اس کا تعارف بھی بڑا عمدہ ہے، لیکن ابھی کرایا نہیں جا سکتا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، تعلیم کے متعلق 2 پالیسیاں تھیں جن میں یکے بعد دیگرے عمل ہوتا رہا، مگر تقریباً ناکام رہی۔ اگرچہ ہندوستانیوں کو بہت کافی نقصان اٹھانا پڑا، تحریر سابق سے اجمالی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پالیسیوں کے ناکام کرنے اور ہندوستانیوں کو ان کے مہلک اثرات سے نجات دلانے کا سہرا اگر باندھا جا سکتا ہے تو صرف علماء ملت کے مبارک سروں پر۔ بہرحال سن 1870 تک اس حکومت کی پالیسی یہی تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے رکھا جائے۔ اب ذرا ان اور آپ کو دھیان سے سنیے، یہ اس وقت کا ریکارڈ ہے ہمارا۔ جس قدر مسلمانوں میں تعلیم کم رہی، اس پالیسی کا اثر بھی مسلمانوں پر کم پڑا۔ یہ سلسلے جب چلے تو اس وقت اصل میں وقت کی قلت کی وجہ سے جب یہ سلسلے چلے، اس پالیسی کا اثر بھی مسلمانوں پر کم پڑا۔ تیسری پالیسی کو ذرا سنیے کہ سن 1871 میں گورنمنٹ ہند نے مسلمانوں کے بارے میں اپنی پالیسی بدل کر 7 اگست سن 1871 کو مختلف صوبہ جات کے پاس احکام بھیجے، جن کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی جائے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں مسلمانوں کی قدیم زبانوں اور دیسی زبانوں کی تعلیم جاری کی جائے اور مسلمان استاد مقرر کیے جائیں۔ اردو اور انگریزی کے جدید اسکولوں کو مالی امداد دی جائے، مسلمانوں کی دیسی زبان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے، یونیورسٹیوں میں عربی فارسی تعلیم کا اضافہ کیا جائے۔ مگر ہمیں اس موقع پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف جس قدر بھی توجہ کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں پر اس کا اثر کیا تھا، اور علماء ملت نے اس کا تدارک کیا کیا۔ حضرت لکھتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لارڈ میکالے نے جب سن 1835 کو
تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے انگریزی زبان میں تعلیم دی جانے کی حمایت کی تھی، تو اس نے اپنی رپورٹ میں اپنی رائے کی وجہ بیان کی تھی۔ ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اس کے بعد اب سن 1870 میں جب مسلمانوں کے متعلق گورنمنٹ کی پالیسی بدلی، اس کا سبب یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے سمجھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم سے، ملازمت سے نکال کر ان کی ذہنیت نہیں بدل سکتے۔ چنانچہ ان کے ایک میجر صاحب لکھتے ہیں کہ لارڈ واسرائے ہند نے محسوس کیا کہ تعلیم اور ملازمت سے علیحدگی کی وجہ سے مسلمان ناراض ہیں اور سرحدیوں کو امداد بھیجتے ہیں جہاں سے ہندوستان کو خطرہ ہے۔ مسلمان کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا، اس نے بھی مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کی سفارش کرتے ہوئے یہی دلیل بیان کی تھی۔ حضرت لکھتے ہیں میں نے پہلی بیان کیا ہے کہ سن 1857 کے بانی اور اصل محرک ہندو نہیں تھے، اور اب میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ مسلمانوں کی سازش، یہ یاد رکھیے گا یہ عبارت دوسرے صاحب کی آ رہی ہے، اس لیے کسی جھول میں مت پڑیے گا، مسلمانوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ ہندو اگر اپنی مرضی اور ذرائع تک محدود ہوں تو وہ کسی ایسی سازش میں شرکت نہ کر سکتے تھے اور نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسلمان خلیفہ اول کے وقت سے موجودہ زمانے تک یکسانیت کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ ان کا مقصد یہی رہا ہے کہ جس ذریعے سے بھی ہو اسلامی حکومت قائم ہو۔ یہ ایک اور صاحب کی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت پیش کی ہے۔ اس قسم کے بہت سے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں جن کا فیصلہ یہی ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اب اس حکومت کا تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ الف، برطانوی شہنشاہیت کے لیے وفادار کاسالیس پیدا کیے جائیں، چونکہ احکام قرآن کی موجودگی میں اس وقت کی شہنشاہیت سے وفاداری ممکن نہیں، لہذا مسلمانوں کو مذہب سے ناآشنا بنایا جائے۔ دوسری بات، نصاب تعلیم ایسا ہو کہ پڑھنے والے برطانوی شہنشاہیت کے لیے ایماندار غلام بنے، یعنی احترام مذہب، احساس وطن، احترام علماء اور باہمی رواداری سے محروم رہے، آپس میں تفریق بڑھے، ہندو مسلم منازعت پیدا ہو اور تفرقہ ڈالو، حکومت کرو، اس کی پالیسی آگے چلے۔ حضرت لکھتے ہیں بے شک آج سے 70 سال پہلے، حضرت کے اس وقت کے لحاظ سے یہ بات کر رہے ہیں، آج سے 70 سال پہلے ہمارے بزرگ نہیں پہچان سکے کہ تعلیم کے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، لیکن آج ہمیں اجازت دی جائے کہ محبان وطن سے فتویٰ طلب کریں کہ ایسی تعلیم اور اس کی اشاعت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ حضرت نے ایک اشارہ کیا ہے، شاید آگے آپ سمجھیں گے، ذرا بات سمجھیے۔ حضرت نے اس کی مثال ذرا پیش کی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس وقت اب یہ تعلیم کے سلسلے میں اور اس وقت کی حکومت کے لحاظ سے کیا صورتحال بن رہی تھی۔ اب ایک صاحب کا نام حضرت نے لکھا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سناؤں یا نہ سناؤں، میرے خیال میں نہیں سناتا ہوں، غائبانہ طور پر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب تھے، حضرت لکھتے ہیں کہ ان صاحب کی قربانیاں کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کی تمام بھاگ دوڑ اس وقت کی حکومت کے نقطہ نظر کے عین مطابق ہوئی، دانستہ یا دانستہ۔ سن 1857 کی بربادی کے بعد جب مسلمانوں کو کچھ ہوش آیا، آپ ذرا دھیان سے سنیے نورا کو، تو بلا شبہ ان کی حالت ناگفتابے تھی، حکومت ختم ہو چکی تھی، صنعت ان کی برباد ہو چکی تھی، جائیدادیں ضبط کی جا چکی تھی، سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی میں تبدیل کی جا چکی تھی، یعنی آج تک کے علماء جو اس وقت کے علماء تھے وہ اس پالیسی، اس نظام تعلیم کے مطابق جاہل قرار دیے جا چکے تھے۔ بڑے بڑے محدث، بہترین فلسفی، کامل ترین ریاضی داں اس وقت کے لوگوں کی نظر میں ایک دیہاتی جاہل سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے تھے۔ ہندوؤں کو بڑھانے کی پالیسی پر مدت سے عمل رہا،
مسلمانوں کو مشتعل کرنے والی چیزیں نظام تعلیم کا حصہ بنا دی گئی. اس طرح ان کو جدید تعلیم سے روکا جاتا رہا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت وہ ملازمت سے محروم رہے. بلا شبہ مفکرین ملت کا فرض تھا کہ مستقبل کے متعلق فکر کرتے اور ہندوستان میں باعزت زندگی کی راہ دیکھتے. اس زمانے میں کیا کچھ ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ ذرا، ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی روشن مستقبل، اس کے اوراق سے حضرت لکھتے ہیں، وہ سنیے. اب یہاں سے الفاظ روشن مستقبل کے آ رہے ہیں. الف، یہ تو بالاتفاق تسلیم کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کا قائم کیا ہوا نظام مسلمانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اسلامی تہذیب کے لیے تباہ کن اور ان کے عقائد پر برا اثر ڈالتا ہے. ایک بات. بے، مگر تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دو خیال تھے، اس کو غور سے سنیے. اول یہ کہ حکومت ہی سے نظام تعلیم کی اصلاح کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا ذمہ دار حکومت ہی کو قرار دیا جائے، تاکہ حکومت ہند جو روپیہ تعلیمی شعبوں پر خرچ کرے وہ صرف ہندوؤں ہی کے لیے نہ ہو کے رہ جائے بلکہ مسلمان بھی اپنا حق پا سکے. دوسری رائے یہ تھی کہ تعلیمی نظام مسلمان اپنے طور پر اپنی ذمہ داری پر قائم کریں، گورنمنٹ سے صرف امداد لیتے رہیں. اب ذرا سنیے. بدقسمتی سے یہ صاحب اور ان کے ماننے والے یہی رائے رکھتے تھے اور یہی ثانی و ذکر رائے ان کے ہاں قابل عمل قرار پائی. سمجھیے گا، میں نام ایک حکمت کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں. جیم، طریقے تعلیم پر بحث شروع ہوئی تو مسلمان کی بدقسمتی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. ان صاحب کی رائے یہ تھی کہ مسلمان انگریزی معاشرت اور انگریزی تہذیب اختیار کریں تاکہ انگریز کی نظر میں عزت پا سکے. چنانچہ مصنف روشن مستقبل لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلت سے نکالنے کے لیے صاحب نے دو طریقے اختیار کیے. کتنے؟ دھیان سے سنیے، یہ باتیں واقعی کتاب آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیسے پڑی اور کیوں پڑی. دو طریقے انہوں نے اختیار کیے. اول، اچھا، اور جنہوں نے اختیار کیے آپ حیران ہوں گے، جن کی یہ بات میں سنا رہا ہوں آپ دنگ رہ جائیں گے. ان صاحب کی اگر آج بھی آپ تصویر دیکھیں تو اتنی بڑی داڑھی کیوں اور اتنا بڑا محراب تھا ماتھے پر. دو طریقے اختیار کیے. اول اصلاح معاشرت اور دوسرے اصلاح مذہب. اب اصلاح معاشرت کی بھی ضرورت ہے اور اصلاح مذہب کی بھی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اصلاح معاشرت کے لیے ان صاحب نے سن 1857 کے بعد ہی سے انگریزی تمدن اختیار کر لیا اور انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، جو ہندو مسلمانوں دونوں کو ناگوار ہوا. مگر انگلستان سے لوٹ کر ان صاحب نے یہ اضافہ کیا کہ اس کام کی باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی. یہی طریقہ ترکوں نے بھی اپنے ملک میں جاری کیا، اس لیے ان صاحب کو اپنے خیالات میں بڑی مضبوطی ملی. چنانچہ آپ سے مراد یہی صاحب ہیں. انہوں نے ایک لکھا تہذیب الاخلاق میں. کس میں لکھا؟ اس میں لکھتے ہیں ترکوں کا تمام لباس بجز ٹوپیوں کے بالکل یورپین ہیں، سب نے زمین پر بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں، میز پر چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے ہیں. ان کے مکان کی آراستگی اور طریقہ بالکل یورپین ہے. جب ترک اپنی ہمسایہ قوموں فرینچ اور انگریزوں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم جولی معلوم ہوتے ہیں اور امید ہے کہ روز بروز مہذب ہوتے جائیں گے. ان کی تہذیب اپنائیں گے تو مہذب ہو. وہ قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے ہیں بھئی ہم کہتے ہیں بیٹھ کے پیشاب کرو گے نہیں، کھڑے ہو کے کریں گے. تہذیب یافتہ جو ہوئے. قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو اور فضلہ پھینک دو. وہ کہتے ہیں نہیں جی، ناک سے ٹیشو سے صاف کر کے رومال سے جیب میں رکھیں گے، قیمتی چیز ہے کام آئے گی. یہی ہے نا. اکابر پیغمبر کی تعلیم میں فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی اسی سے اور یہ بھی اسی سے. تہذیب یافتہ ہے نا.
जितने आगे बढ़ते जाएंगे मुहज्जब होते जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी हम यही चाहते हैं कि अपने तासुबात और ख्यालात छोड़कर, और वो ख्यालात जिनको खाम लिखा, खाम ख्यालात को छोड़ें और तरबियत और शाइस्तगी में कदम बढ़ाएं। समझ में आ रही है? लिबासे खिज़र में फिरते हैं हजारों रहज़न। हजरत चिनौटी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम उनके इतने बड़े मेहराब को देखें, इतनी बड़ी दाढ़ी को देखें, इसको देखें, किसको देखें। मुंदरजा बाला नजरिए के मुताबिक ईसाइयों के साथ खाने पीने में चूंकि इनका ज़बीहा माने था, ये समझिएगा, थे ना मुर्गी कुकड़ी, इसलिए उन साहब ने मुसलमानों के लिए गर्दन मरोड़ी मुर्गी का खाना भी जायज करार दिया। जूता पहनकर नमाज पढ़ना आम तौर पर मायूब माना गया है और अब भी माना जाता है, ऐसा ही है ना। खड़े होकर पेशाब करना और दाढ़ी मुंडवाना गुनाह समझा जाता था। इन सब चीजों के जवाज को इन साहब ने मजहब से साबित करने की कोशिश की। इससे इनकार नहीं कि रद्द ईसाइयत में उन साहब ने कुछ तहरीरें भी लिखी जिन पर इस साहब को मानने वाले आज भी फख्र करते हैं, मगर इंसाफ पसंद हजरात हमारे इस ख्याल का साथ जरूर देंगे कि इंसाफ के तर्ज जवाब ने मुसलमानों के दिलों से हदीस, कुरान पाक, मजहब और उलमा के एहतराम को काफूर कर दिया। जरा सुनिए हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्त। आप यहां से हजरत की बातें शुरू हो रही है ना, हजरत सुनिए। हजरत लिखते हैं कि इन साहब की तसनीफात के मुताले से ये बात बखूबी वाज़ेह होती है कि इस नुक्ते को जरा गौर से सुनिए कि ये साहब किसी एतराज का जवाब कुरान पाक और अहदीस की रोशनी में नहीं देते, बल्कि जवाब का ढांचा अपनी अक्ल से तराशते हैं और फिर तोड़ मरोड़ कर अहदीस और आयात को उस अपने ढांचे पर बिठाते हैं। और इस तरह ईसाइयों और मुल्हिदों के उस एतराज को तस्लीम कर लेते हैं कि अहकाम इस्लाम उसूल फितरत के खिलाफ है, तकाज़ा वक्त को पूरा करने से नाकिस है। वाक़या यह है कि शरीयत इस्लाम की सदाकत हर एक एतराज से पाक है। एतराज करने वाले उस सदाकत की रोशनी तक या तो पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते या जानबूझकर नादानी की धूल डालते हैं और रोशन नूर को बातिल की तारीक चादरों में छुपाकर दुनिया के सामने लाते हैं। नंबर एक, हकीकी और असली जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि बातिल की चादरों को चाक करके शरीयत इस्लाम के उसूल और इसके सच्चे सादिक मंशा को वाज़ेह किया जाए, मगर बिला शुबो इसके लिए वसी इल्म की जरूरत होती है। ये हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है। चुनाचे मौलाना रहमतुल्लाह कहरानवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर उलमाए मुहक्किकीन जिनके नाम से बड़े बड़े पादरी दर्जे और जिनकी किताबों के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी जुबानों में छपे, उनका तर्ज यही था। उनका ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह एक ने कहा अल्लामा खालिद महमूद साहब को कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर नारी कुर्रा है, उससे कोई आदमी जले बगैर गुजर ही नहीं सकता, कैसे जा सकते हैं? अल्लामा साहब ने फरमाया जैसे आदम अलैहिस्सलाम नीचे आ सकते हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम भी तो ऊपर ही हुए ना, और ऊपर से नीचे आए, तो जिस रास्ते से वो आ गए उसी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर चले गए। वो कहने लगा कि जी आप ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे क्या करते हैं? अल्लामा साहब ने फरमाया हमने तो नहीं किया, अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, हमने कहा किया है। तो इनका एक गुरु घंटाल था, मर गया वो कहने लगा कि गैरत की जा है, ईसा जिंदा हो आसमां पर और मदफू हो जमीन पे शाहे जहां हमारे। अल्लामा साहब ने फरमाया नहीं, गैरत की नहीं, इज्जत की जा है, ईसा उतरेंगे उस सरजमी पे मदफू है जहां पे शाहे जहां हमारे। ये मैंने इसलिए दो मिसालें दी कि हजरत ने जो इशारा किया वो इन बातों की तरफ है। उसूल अपनी, ये इसको कहते हैं दंदान शिकन जवाब। ये नहीं कि वो एतराज करे तो अपना ईमान खो बैठो, ये बात है। दीन जैसे मौलाना इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह ने लिखा
کہ دین اسلام کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے، تمہاری عقل سے ورا ہو دوسری بات ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عقل کے خلاف ہونا اور عقل سے پرے ہونا اس میں فرق نہیں ہے نا؟ اچھا، حضرت لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ان صاحب نے اپنی عقل کو اپنا رہبر بنا کر تحقیق سے بے خبر ہو کر الٹے سیدھے جوابات سے کتابوں کو پر کیا۔ ان صاحب کے ماننے والے حضرات ان جوابات سے بے شک خوش ہوئے، مگر علماء کے نزدیک وہ جوابات سراسر اعتراضات تھے۔ علماء نے ان صاحب کو تنبیہ کی تو یہ ان کے عالی دماغ کے لیے انتہا درجہ توہین تھی۔ بھلا جو سر اس قوم کی چوکھٹوں پر رگڑا جا چکا تھا، حریم لندن کے طواف سے دماغ روشن کر چکا تھا، اس کے لیے کب ممکن تھا کہ علماء کی کوئی بات مانتا اور اپنی بات کو غلط کہتا؟ علماء اکرام کی تنبیہ پر نہ صرف یہ کہ علماء ہی کو مغلظات سنائیں، بلکہ معاذ اللہ احادیث کو غیر قابل اعتبار تمام قدیم مفسرین کی روایات کو لغو اور بیہودہ قرار دیا، اور انہیں علماء یہود کا نہ صرف مقلد بلکہ ان سے ایک قدم آگے بڑھا ہوا بتایا، اور لکھا کہ ہمارے مفسرین نے ایسے ناپاک طریقے سے فلاں مسئلے کو محمول کیا ہے کہ بجز اس کے کہ خدا انہیں معاف کرے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی کے ساتھ ان صاحب نے اپنی ذاتی رائے کی نسبت یہ دعویٰ کیا کہ میرے سوائے تمام مفسرین اور علماء متقدمین آیت کے معنی الٹے سمجھے، اور آگے لکھتا ہے، کہتا ہے مگر اس کہنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ گھمنڈ دیکھو آپ، گھمنڈ دیکھو۔ حضرت لکھتے ہیں، حضرت اچھا اس کی کتابوں کے پڑھنے کے حوالے بھی نیچے درج ہیں، اس کو چھوڑیں۔ مولانا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدارہ بتایا جائے کہ کیا اس طرز جواب سے کوئی اسلام کی خدمت ہوئی، یا اسلام دنیا کی نظر میں نعوذ باللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ کیا یہ آپ کریں کہ اس کے 1250 سال کے مفسر علماء فقہا اس درجہ نادان گزرے ہیں کہ صحیح بات ہی نہ سمجھ سکے؟ عجیب لطف یہ تھا کہ اعتراضات انگریزی میں اور ان کے جوابات اردو میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ عجیب لطف یہ تھا کہ اعتراضات انگریزی میں اور ان کے جوابات، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہی بات تھی جیسے امین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہوا پنجاب میں تھا لیکن وہی اس کو انگریزی میں آتی تھی۔ یہی بات ہے نا۔ 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں۔ نہیں پھر وقت ویسے بھی بہت ہو گیا۔ آگے سنیے، غور سے سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں سر ولیم میور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح انگریزی میں لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے۔ اس بات کو غور سے سنیے۔ سر ولیم میور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح انگریزی میں لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، مگر ان صاحب نے اس کے جوابات خطبات احمدیہ میں دیے اور اردو میں لکھ کر دیے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی مذہب کے نام پر لامذہبی کی تعلیم اور مذہب سے متنفر کرنے کی جو اسکیم ان کے دماغ میں تھی، سمجھ گیا نا؟ ان صاحب نے جان بوجھ کر یا نادانی سے اس طرح اس اسکیم کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ وہ کہاوت ہے نا کہ نادان دوست کی دوستی مضر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آگے سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ آج ہم غلام احمد قادیانی کو برا کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمام دجالوں کی رہنمائی اسی نے کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہندوستان میں یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ ہونے کا انکار کیا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کے جسمانی معراج کا انکار کیا تھا۔
बहरहाल उसने हिंदुस्तान में यह तरीका राइज किया कि कुरान के वो माने करो जो दिल को लुभाएं, और अहदीस में से सिर्फ उन अहदीस को सही मानो जो मतलब के मुवाफिक हो, और बाकी सब का इनकार करो। इस पर जब उलमा ने एहतिजाज किया तो जदीद तहजीब के मुहज्जब देवता ने इन पाक बाज फिदायान मिल्लत के लिए वो अल्फाज तराशे जिन पर इंसानियत भी नफरत करती है। अहमक, नाआकबत अंदेश, मुर्दों की रोटियां खाने वाले, फातिहा दरूद से शिकम पूरी करने वाले, मुअम्मम, अंधे, मुकल्लद खिताबात उन अकाबिर उलमा के लिए तजवीज किए जो खुद भी फातिहा दरूद, मुर्दों की रोटियों और इस किस्म की बेजा मसारिफ के सख्ती से मुखालिफ थे, और 100 साल पेशतर से इन रसूमात कबीहा के बरखिलाफ जिहाद कर चुके थे। इसने और इससे कहीं ज्यादा इन मरासिम की इस्लाह कर चुके थे, इससे ज्यादा इन रस्मों की वो इस्लाह कर चुके थे। हत्ता के अंग्रेजी इलामात के बमूजब मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने उनका नाम ही वहाबी रख छोड़ा था, रखा था ना। बहरहाल वाकया ये है कि इन साहब की राय और इनकी जद्दोजहद सिर्फ इसी नुक्ते पर मुनसर हो गई कि अंग्रेजी तालीम के साथ अंग्रेजी तरबियत भी हो। उलमा को इन साहब के इस नजरिए से सख्ती से इख्तिलाफ था, वरना उलमा इकराम हत्ता कि हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी इस पर आमादा थे कि अंग्रेजी तालीम के साथ इस्लामी तौर पर इस्लामी तालीमात का इंतजाम किया जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? हजरत लिखते हैं नतीजा कलाम यह है कि आप इंसाफ के इस तमाम इसरार को और जिद को मुलाजा फरमा चुके हैं जिस पर उन्होंने अपनी आखिरी जद्दोजहद सर्फ कर दी, हत्ता कि इस साहब की वफात इसी में हुई। आप जरा उस लाद मिकाले के उस नजरिए को फिर से पढ़िए कि हमें एक ऐसी जमात बनानी चाहिए जो हम में और हमारी करोड़ों रियाया के दरमियान मुतरजिम हो। ये ऐसी जमात होनी चाहिए जो खून रंग के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो, मगर मिजाज और राय और अल्फाज और समझ के एतबार से अंग्रेज हो। इसके बाद आप गौर फरमाइए कि किस तरह मुसलमानों ने अपने ही हाथों गवर्नमेंट की मंशा को पूरा किया, हत्ता कि मेहरबान गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार बनाना भी गवारा न किया। ताज्जुब होता है कि एक हिंदुस्तानी डिप्टी कलेक्टर किस तरह ब्रिटिश एम्पायरिज्म की नजर में इतना मुअज्जज और महबूब बना कि सिर्फ उसके खिताबात ही की एक दास्तान है, उसके खिताबात ही की एक दास्तान है। हजरत लिखते हैं हमारा यह ख्याल बज़ाहिर सही है कि इस हैसियत का कोई हिंदुस्तानी बरतानवी मुलूकियत से इतने खिताबात हासिल नहीं कर पाया है। बहरहाल तहजीब का तकाजा यह है कि हम, हजरत ने इसका नाम भी लिया है, मैं वो नाम छोड़ता हूं। हजरत लिखते हैं हम तहजीब का तकाजा यही है कि ऑनरेबल डॉक्टर सर फुला, समझ गए ना, साहब बहादुर KCSILLDFRS का नाम इज्जत से लें, लेकिन अफसोस है कि तारीख किसी को माफ नहीं करती। अपने जमाने में इंसान बसा औकात सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता, मगर नताइज बहुत जल्द खरे को खरा और खोटे को खोटा करके आलम में आश्कारा कर दिया करते हैं। जमाना हाल माजी का समरा है और मुस्तकबिल के लिए एक तुखम की हैसियत रखता है। हमें आज अपने पेश रो हजरात के अमाल का मुहासबा करना है, इसलिए नहीं कि हम उनको मतून करें, बल्कि इसलिए कि माजी की रोशनी में मुस्तकबिल के लिए शाराए अमल तलाश करें। सल्तनत मुगरिया के आखिरी चिराग को गुल हुए 13 साल गुजरे। हिंदू और मुसलमान हुर्रियत और वतन की आखिरी जद्दोजहद में नाकाम हुए। सब्ज रंग का कौमी निशान सलीबी निशान से बदला। दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी परचम के बजाय यूनियन जैक लहराया। एक एक करके हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया या जिला वतन कर दिया गया जिसने हुर्रियत की तहरीक में कोई भी हिस्सा लिया। सैकड़ों उलमा हैं जिन्होंने दारो रसन की मजलूमाना मौत को लब्बैक कहा और जामे शहादत पीकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। हजारों खानदान थे जो जाहो जलाल की सरबुलंदियों के बजाय बेकसी, तबाही और खाना बर्बादी की पस्तियों में चले गए। मुख्तसर ये कि इनकिलाब की तबाहकारियों ने मुसलमानों के इस दर्जे पीस डाला कि अमल तो दरकिनार, सियासत के नाम से भी वो लरजने लगे।
खुफिया पुलिस के इंसानियत सोज कारनामों ने औकात सहर में भी बद्दुआ को मौत के मुतरादिफ बना दिया। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज पर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मजहब का झंडा लहराने के शौक में ईसाई और मुस्लिम नुमा पादरी सांप बिच्छों की तरह जुल्मत कदा हिंद के चप्पे चप्पे में रेंगने लगे। निजाम तालीम की तबाही ने एक आम जिहालत की चादर तमाम हिंदुस्तान पर तान दी। शाह आलम के मुआहदे के बरखिलाफ हुकूमत की जुबान अंग्रेजी करार देकर अरबी और फारसी के तमाम मकातिब और मदारिस को पैगाम फनाह सुना दिया गया। औलमा को देहाती जाहिल से भी ज्यादा बेहैसियत कर दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों का कोर्स वो तजवीज किया गया जो मुसलमान बच्चों को ईसाई ना बना सके, तो कम अज कम इनकी राय में इतनी तब्दीली जरूर पैदा करे कि वो अपने मजहब को लग़्व समझे। एक मुसीबत थी, तबाही थी जिसमें मुसलमानान हिंद पहली मर्तबा मुब्तला हुए थे। तमाम चारे खत्म, तमाम चारे खत्म, तमाम चारे खत्म। इस लफ्ज को गौर करिएगा, तमाम चारे खत्म, लेकिन तकदीर तदबीर पर फिर गालिब आई। हैरानी थी कि जब शजरा इस्लाम की आब यारी न हो तो इस्लाम सोज बादे समूम के तेजोतुन झोंकों में इसका नकले नौ का बका कहां होगा। हजरत का कलम है, अपने कलम के धनी थे ये। हाँ, कुछ वो भी थे कि उनके मुकद्दस ईमान के नूरे फिरासत ने दीदा बसीरत को इस कदर तेज किया कि मुस्तकबिल बईद को अपने तफक्कुर के आईने हाल की तरह वो देखने लगे। दुश्मनाने इस्लाम अगरचे इस्लाम के फनाह कर देने का फैसला कर लिए, लेकिन इस्लाम अपने पाक बाजों के जरिए से अपना एजाज दिखाना चाह रहा था और बिला शुबो वो एक जदीद हयात के लिए मचल रहा था कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उन्हीं पाक बाजों की निशानियां सर्ब सुजूद हुई। औकात सहर में काजी उल हाजात की बारगाह में दस्त बदुआ बुलंद किए गए, दस्ते दुआ। उनके तजर्रो पर लुत्फ इलाही का तरक्शा सरजमीन हिंद की तरफ मुनअतफ हुआ और हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की एक तजवीज पर अमल शुरू हुआ। यूं कहो रिसालत उज़्मा के अहद मुकद्दस का एक सफा इनकी आंखों के सामने रोशन हुआ। सियासत के नाम पर कोई तहरीक उस हुकूमत की पॉलिटिक्स में हराम थी। तंजीम कौम अव्वल तो खतरनाक चीज थी, फिर किसी मकसद के बगैर तंजीम नामुमकिन। तंजीम बजाते खुद कभी भी कामयाब नहीं। हाँ, कोई मकसद हो जो नजम पैदा कर दे। माजबाज, इस लफ्ज को गौर से सुनिएगा, माजबाज मौजूदा नस्लों के लिए मुफीद हो जाती है, मगर आइंदा के लिए इन चीजों में तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत के लिए ताकत नहीं होगी। ये तो आप पढ़ें तो पता चले, 7 जिल्दों में है। हाँ, एक और चीज, और सिर्फ एक चीज थी जिसका नक्शा अहद रिसालत, क्या हजरत के अल्फाज हैं। हम कहते हैं कोई ऐसा भी तो दिखाओ ना। हजरत दीनपुरी फरमाया करते थे ना रहमतुल्लाह अलैह, कोई हमें ऐसा भी तो दिखाओ ना। हजरत लिखते हैं, हाँ एक ये चीजें तो समझ गए ना। कोई सियासी पार्टी बने तो वो बर्दाश्त नहीं, अगर वाज तबलीग भी होती है तो वो चीज उस वक्त नहीं नजर आ रही थी। समझ रहे हैं? हाँ, एक चीज थी, वो सिर्फ ये थी कि अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे, हुजूर अलैहिस्सलाम जब हयात थे, अहद रिसालत में एक चीज थी जिसका नक्शा, एक चीज थी जिसका नक्शा अहद रिसालत में असहाब सुफा की सूरत में नजर आया था। समझ रहे हैं? असहाब सुफा ये हुजूर के मदरसे के तालिब इल्म थे ना, ऐसा ही था ना। सुफा उनका मदरसा समझे और असहाब सुफा के तालिब इल्म समझे। अच्छा, अब उसको मदरसे की शक्ल दी गई। माज अल्लाह के तवक्कल पर मजहबी मदारिस का एक सिलसिला कायम किया जाए जो मुसलमानों को मुसलमान और इस्लाम को अपनी हकीकत के साथ बाकी रख सके। अंग्रेज कॉलेजों और स्कूलों के मुकाबले में ऐसे मदारिस का क़याम निहायत दुश्वार था, क्योंकि जमाने का इनकलाब, अंग्रेज का इक्तिदार ऐसे मदारिस को नफरत और हिकारत की नजर से देख रहा था। इलावा अजी गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक, ये गवर्नमेंट से उस मदरसे का ताल्लुक ये माना रखता था कि अंग्रेजी मंशा के बमूजब मजहब को मस्ख करने की एक मशीन बना दी जाए।
لیکن ان مقدس اکابر نے تحفظ ملت اور بقائے اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی، جفا کشی، ایثار کو منظور کیا۔ معاذ اللہ پر بھروسہ کر کے خاندان ولی اللہ کے جانشینوں نے سرزمین دیوبند، سرزمین سہارنپور اور پھر مراد آباد کی طرف انہوں نے جدوجہد کو منعطف کیا۔ دیوبند میں دارالعلوم، سہارنپور میں مظاہر العلوم، مراد آباد میں قاسم العلوم، یہ سلسلے جب قائم ہوئے، ایک عجب کرشمہ ہے کہ یہ مدارس آ رہے ہیں نا مقصد میں، یہ مدارس ایک عجب کرشمہ ہے کہ ان مدارس میں دارالعلوم نے مرکزیت کی شان پائی، اور واقعہ تو یہی ہے کہ وہ عظمت حاصل کی جس کی نظیر مسلمانوں کی تاریخ خالی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں بے شک ہندوستان میں 1100 برس مسلمانوں کی شاندار حکومت رہی، مگر کیا کوئی درسگاہ ملتی ہے جس میں اہتمام کے ساتھ حدیث و تفسیر کی تعلیم ہوتی ہو؟ بے شک مدارس لاکھوں تھے، چپے چپے پر اسکول تھے، مگر افسوس ہندوستان کے طول و عرض میں دارالحدیث یا دارالتفسیر ایک بھی نہیں تھا۔ ہاں بے شک مصر اور بغداد میں بڑی بڑی درسگاہیں تھیں، جامعہ ازہر آج بھی اپنی جامعیت میں شورائے آفاق ہے، لیکن ان تمام کا قیام و بقا حکومت کے خزانوں پر تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ بے کسو مفلس قوم کا مدرسہ جو اپنی خدمات میں جامعہ ازہر، جامعہ نظامیہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے بازی لے جائے، کیا اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں وجود میں آیا ہے؟ بلا شبہ اسلام کا ایک معجزہ تھا جو سرزمین ہند میں ظاہر ہوا اور جس نے تمام عالم اسلامی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند۔ کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند۔ اور یہاں پر حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ شروع کرنے سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دارالعلوم کے اندر کے اصول و مقاصد بیان فرمائے۔ دارالعلوم کے متعلق اصول و مقاصد کے مقصد کیا ہوں گے، اس کو میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو اگلے ہفتے میں بالکل آخر میں سناؤں گا کہ ذرا حضرت کے ان اصول و مقاصد کو دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ بانی کون ہوئے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کس دن رکھی، کنہوں نے رکھی، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، ان میں سے پہلا نام جو حضرت نے ان میں سے پہلا نام لکھا، حضرت سید عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ سنا ہے نا؟ انشاءاللہ تعارف تو اگلے ہفتے ہوگا، لیکن ذرا ان کا تقوی، ان کی طہارت سنیے کہ جن ہاتھوں سے دارالعلوم کے لیے رومال بچھ رہا ہے اور جن ہاتھوں سے دارالعلوم کی بنیاد پڑ رہی ہے، ذرا ان کا تقوی سنیں۔ نام تو سن لیا نا آپ نے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم ہوئے مولانا محمد مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک دن ان کو اپنی آنکھوں سے اداس دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو اتنا اداس دیکھا، مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات ایسا مجھے خدشہ ہوا کہ لگتا ہے کوئی فوتگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اداسی ہے۔ فرماتے ہیں پوچھتا رہا، اصرار کرتا رہا، خاموش رہے، زیادہ اصرار کیا تو تب جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا بات یہ ہے کہ آج 28 سال بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز کی تکبیر اولا امام سے چھوٹی ہے۔ 28 سال بعد صرف تکبیر اولا امام نے کہہ دی تھی، یہ پہنچے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے ہم اس موضوع کے انشاءاللہ اختتام تک اختصار کے ساتھ پہنچائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور عمرے کا مسئلہ واضح ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد یہی ہفتہ آئے گا۔ اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس کو ہم چلائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی توفیق بھی دیں۔ ارادہ تھا تھوڑا ہو گیا کچھ زیادہ نہیں، 10 منٹ اور